السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک آج بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے 36 گھنٹے جو میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 48 گھنٹے اب تقریباً جو ہے وہ 36 گھنٹے رہ گئے، وہ امپورٹنٹ کیوں ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں، میں پچھلے یہ 3-4 دنوں سے بس میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی کوآپریٹیو آپ کو نظر آ رہی ہے اور کتنے بدلاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اچانک جو ہے وہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے جب سے جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ چارج شیٹ آئی ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھنے لگی۔ اس سے پہلے خان صاحب کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب ان کے ساتھ ان کی کوئی حیثیت ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں، تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کوآپریٹیو ہو گئے اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور میں اس چیز کا شروع سے قائل ہوں کہ جب سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں نا تو حالات اور جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کے پھر حل نکلتے ہیں، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی دیر سے سمجھی اچھی بات ہے، لیکن میں دوسری سائڈ کو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو الیکشنز بھی نہیں جیت سکتے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے اور خان صاحب کا ووٹر ہے پاکستان میں، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اندازہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ابھی تک تو ہو چکا ہوگا، تو یہ ایک درست تاثر نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ الیکشنز نہیں جیت سکتے۔ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان میں اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوا ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ حل کیا جائے اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہترین ان کے سامنے جو ہے وہ وسائل رکھے جائیں، تو اس سے جو ہے وہ ملک کی بہتری ہوگی، تو یہ بہتر ہے۔ اس کے حوالے سے جناب آگے چل کے جو عمران خان صاحب کی مشکلوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ان کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل جو ہے وہ 12 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی۔ نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے توشہ خانہ 2 ریفرنس کا ریکارڈ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ 13 جولائی کو نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو عدت نکاح کیس میں ضمانت ملنے کے فوراً بعد توشہ خانہ کے ایک نئے ریفرنس میں گرفتار کر لیا تھا۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ اب بہت سے ماہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسی کیس میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن نیب کی انکوائری ٹیم اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن اب تک جو ہے موجودہ ڈیولپمنٹس کی اگر بات کی جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، تو عمران خان صاحب کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ اگر ایک چیز اور دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے کے اندر آپ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ اس طرح سے دیکھیں کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ چارج شیٹ بھی سامنے آ گئی، اور ان کے حوالے سے جو دیگر انکوائری ہونی ہے 9 مئی اور دیگر جلاؤ گراؤ کیس میں وہ بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جناب احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس ایف آئی اے ایجنسی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت جج عابدہ سجاد نے صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی توشہ خانہ کی گاڑیوں کا مقدمہ ایف آئی اے کو بھیجنے کی استدعا پر محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس ایف آئی اے ایجنسی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ تو ایک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور دیگر جو یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تو یہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی وہ عادل بازئی کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جناب ہماری پارٹی کے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹی بدل لی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی رکنیت کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عادل بازئی کی قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے انکوائری کیا کی۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के की आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने कहा कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतल्लिका दस्तावेज़ात तो दें। हमने कहा जो नून लीग से वाबस्तगी का बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज़ात तो सीक्रेट हैं। इस दौरान अदालत ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टरम पर बुलाया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास दो बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है और दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया और दूसरा आ गया? दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, ख़ुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन का ऐसा ट्रायल करने का हक़ रखती है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोज़र लगाया हुआ है। इसके बाद जो है वो आदिल बाज़ई की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो कलअदम कर देकर बतौर रुकन कौमी असम्बली उनको जो है वो बहाल कर दिया और अदालत ने जो है वो तफसीली फ़ैसला बाद में जारी कर दिया और बाद में जो है वो उनकी रुकनीत को भी जो है वो बहाल कर दिया गया। और दूसरी जानिब जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनीत को भी जो है वो बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है वो आज एक और समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल केस में इस्तफसार किया कि आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फ़र्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुलजिमान के मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। इस मौके पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फ़र्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा। जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा, कोई महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा, कोई शख्स किसी महकमे में नहीं तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक़ कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मुअस्सिर नहीं कर दिया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर अगर हमला होता है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़ेर हिरासत अफराद की FIA की नकूल दे दी गई हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के वकील की इजाज़त होती है? क्या मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को तमाम मवाद फराम किया जाता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जी मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आइनी बेंच की जानिब से जो है वो केस की मज़ीद जो कार्रवाई है वो कल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अच्छा जी, इसके बाद एक और डेवलपमेंट जो वही जो मैंने आपको शुरू में बताई कि आने वाले 36 घंटों में जो है वो क्या होने जा रहा है, तो उसमें जो है वो वी न्यूज़ ने खबर दी है कि पार्टी इख्तलाफात के बायस जो है वो इमरान खान का सिविल नाफरमानी की कॉल ख़ुद देने का फ़ैसला कर लिया। इमरान खान ने कहा है कि कोई भी जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देगा, मैं ख़ुद जो है वो सिविल नाफरमानी की अब कॉल दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में सिविल नाफरमानी की कॉल देने, खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने के बाइकआउट की तरगीब दिलाने पर इख्तलाफात के बायस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कॉल देने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का अडियाला जेल में पार्टी क़यादत की सिविल नाफरमानी की कॉल पर मुनक़सम आरा से मुतालिक आगाह किया गया तो इमरान खान ने नाराज़गी का इज़हार किया। ज़राए मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म 15 दिसंबर तक सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त ग्रुप्स बने हुए और एक ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल देना जो है वो पार्टी के लिए सही साबित नहीं होगा। लेकिन खान साहब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो बाज़िद हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब सिविल नाफरमानी की जो है वो कॉल दी जाएगी। और इस जानिब से जो है अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो लाजमी दी जाएगी।
اس کے بعد جو یہ سول نافرمانی اور عسکری پروڈکٹ کے حوالے سے جو ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی کچھ چارٹس جو ہیں وہ آپ کے آگے رکھے، یہ ایک اور چارٹ ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کا، اور اس میں سٹاک اگر دیکھیں تو اس کا سٹاک جو ہے وہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ سٹاک جو ہے وہ تقریباً انکریز ہوا ہے۔ کل کلوزنگ ہو جانی ہے غالباً، اور کل کے بعد جو ہے وہ منڈے کو اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی بھی آ جانی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 1.5% یا 2% جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 2 سے 2.5% اتنی حد تک کہا جا رہا ہے کہ کم ہو جائیں گے، اور یہ سٹاکس جو ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر کون سے عسکری پروڈکٹ کا جو ہے وہ بائک آؤٹ کر رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے سٹاکس جو ہیں وہ گرے ہوئے، یہ سٹاکس تو جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ اور باقی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اگر آغاز کرنا ہے تو بڑے کام سے کریں، DHA کے پلاٹ دیں نا، بیچیں ان کو، معاملات ختم کریں۔ وہ بڑا چھکا ماریں، یہ چھوٹے چھکوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ چھوٹے دودھ کے پیکٹ اور یہ سب کچھ اس سے کچھ نہیں ہونا، بڑے چھکے ماریں، DHA کا پلاٹ بیچیں، وہ بھی ان کا ہی دیا ہوا ہے نا، اس کو بیچیں۔ بات تو پھر ہے نا، اگر آپ نے عسکری پروڈکٹ کی بائک آؤٹ ہی کرنی ہے تو وہ بیچیں، اور کہیں کہ جناب ہم لوگ اس کا بھی بائک آؤٹ کریں، ہم لوگ بیچنے لگیں۔ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے پاس جو ہے وہ DHA میں پلاٹس ہیں، وہ سارے کے سارے بیچیں، تو بات ختم ہونا، پھر پتہ چلے کہ عسکری پروڈکٹ کی جو ہے وہ بائک آؤٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد جناب ایک اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے اور آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے ایکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے تحت محفوظ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ افراسیاب کٹک، احتشام الحق اور اکمل باری نے بھی آرڈیننس کے خلاف درخواستیں جو ہے اس حوالے سے، اچھا یہ والی لائن جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دینی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین صدر پاکستان آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو 12 کے حوالے سے، جو ظاہری بات ہے اس میں بہت سی ایگزیجریشنز کی جا رہی ہیں PTI کی جانب سے، جو لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب ہم آفیشیل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی اگر چلتے ہیں تو 12 لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کنفرم کیا گیا ہے، اور ہم بھی اسی کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ وہ PTI کا جو ہے وہ آفیشیل سٹانس ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے حوالے سے FIRs کٹوائیں۔ FIRs کیوں نہیں کٹوائی جا رہی؟ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے کہ آپ لوگ FIR کیوں نہیں کٹوا رہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ FIR کٹوانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی نااہلی کا، کہ اس سے پہلے کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بڑا امپورٹنٹ کیس تھا 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ کل وکیل صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جناب جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ FIR بھی کٹوانے، چلو کٹتی نہیں کٹتی وہ ایک بات کی ڈیبیٹ ہے، لیکن یہاں سے جو ہے وہ FIR کٹوانے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ وکیلوں سے بھری پڑی ہے، اور ان کے چیئرمین جو ہیں وہ اس ٹائم وکیل ہیں، اور اس ٹائم پارٹی کے اندر اور بہت سارے وکیل ہیں، اور ان کی آپ قانونی ٹیم کے کام دیکھ لیں۔ کل وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ہے، مجھے میرے سٹاف نے بتایا ہی نہیں کہ آج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ دوسری جانب جو ہے وہ FIR بھی درج نہیں کروائی جا رہی۔ یہ حال ہے اس وقت، آپ اندازہ لگائیں ان کی نااہلی کا۔ اس کے بعد جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی پرویز خٹک صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور بڑے عرصے بعد جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب منظر عام پر آئے ہیں، اور ایک خبر ان کے بارے میں یہ بھی آئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر مجھے وفاقی حکومت کوئی ذمہ داری دیتی ہے تو میں جو ہے وہ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات وفاقی حکومت سے بھی پوچھ لینی چاہیے کہ وہ ذمہ داری آپ کو دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ لیکن آپ ڈاؤن فال دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی انگلیوں کے اوپر کسی وقت میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا ناچتا تھا، اور آج جو ہے اس کا ڈاؤن فال دیکھیں کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر۔ آپ ایک وقت تھا کہ پرویز خٹک صاحب کا ایک روب دبدبا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، اور آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔